ند له وماجد لا ضد له صمد لا كفو له وإله لا جزء له وأصلي وأسلم على سيدنا ومولانا محمد المصطفى خاتم الأنبياء وعلى آله الأتقياء وأصحابه الأصفياء وعترته النجباء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا خطيب الأنبياء والمرسلين وعلى آلك وأصحابك يا رحمة للعالمين۔ برادران اسلام، اللہ رب العزت کا بے انتہا فضل اور احسان ہے کہ اس کریم ذات نے ہمیں جمعۃ المبارک کی رحمتیں، برکتیں اور سعادتیں سمیٹنے کے لیے جامع مسجد میں حاضری کا یہ موقع عطا فرمایا ہے۔ میں دعا گو ہوں کہ اللہ کریم ہمارا یہاں حاضر ہونا اور نماز جمعہ ادا کرنا اپنی بارگاہ عالیہ میں قبول اور منظور فرمائے۔ ماہ ذی الحج کا آغاز ہو چکا ہے۔ سب سے پہلے تو آپ تمام احباب کو ماہ ذی الحج کی چاند کی بہت بہت مبارک ہو۔ ماہ ذی الحج کا آغاز ہو چکا ہے اور ماہ ذی الحج آتا ہے تو گلشن ابراہیمی کی یاد تازہ ہو جاتی ہے۔ ماہ ذی الحج کے بیشتر امور اور اعمال صالحہ گلشن ابراہیمی کی یاد تازہ کرتے ہیں۔ اس مناسبت سے آج میں چند گھڑیاں آپ احباب کے سامنے جد الانبیاء سیدنا خلیل اللہ حضرت ابراہیم علیہ السلام آپ کا ذکر خیر کروں گا۔ اللہ کریم مجھے ادب سے بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ابراہیم علیہ السلام جد الانبیاء ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام خلیل اللہ ہیں۔ آپ نبی ہیں، رسول ہیں اور آپ اولو العزم پیغمبر ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کم و بیش 1,00,000 نبیوں کی صفیں بنے حضور امامت فرمائیں تو حضور کے بالکل پیچھے، بالکل عقب ابراہیم علیہ السلام کھڑے ہوتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام جد الانبیاء ہیں۔ آپ 40,000 نبیوں کے باپ۔ کتنے بیٹے نبی ہیں؟ 40,000۔ مجھے بتائیں جس کا ایک بیٹا حافظ قرآن ہو باپ کی بڑی عزت ہے، اسے سونے کے تاج بھی پہنائے جائیں گے، اسے عزتیں اور رفعتیں عطا کی جائیں گی۔ جس کا ایک بیٹا حافظ بنے یا ایک بیٹا عالم بنے باپ کا بڑا مقام ہے، تو جس کے 40,000 بیٹے اللہ کے نبی بنے ہیں باپ کا مقام کتنا اعلیٰ۔ تاریخ نبوت اٹھا کر دیکھیں، پہلے نسلوں کی نسلیں نبیوں کی، پشتوں کی پشتیں نبیوں کی، باپ نبی، بیٹا نبی، پوتا نبی، پڑپوتا نبی۔ ابراہیم نبی، بیٹے اسحاق نبی، بیٹے یعقوب نبی، بیٹے یوسف نبی۔ مجھے بتائیں وہ گھر کتنے حسین ہوں گے جہاں باپ بیٹا بیٹھے باتیں کر رہے ہیں، دونوں نبی بیٹھے باتیں کر رہے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام۔ وہ گھر کتنے حسین ہوں گے جہاں سسر اور داماد، سسر اور جمائی بیٹھے باتیں کر رہے ہیں، دونوں نبی بیٹھے باتیں کر رہے ہیں۔ شعیب علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام۔
ابراہیم علیہ السلام 40,000 نبیوں کے باپ ہیں۔ جو آسمانی کتابیں ان کی تعداد کتنی ہے؟ 4 جی 4۔ زبور ہے، تورات ہے، انجیل ہے اور قرآن مجید ہے۔ باقی گزشتہ ساری کتابیں منسوخ ہو چکی ہیں، متروک ہو چکی ہیں۔ قرآن مجید قائم و دائم ہے، یہ ہمیشہ قائم و دائم رہے گا۔ تو جتنی آسمانی کتابیں اتری ہیں نا، جتنے نبیوں پر یہ آسمانی کتابیں اتری ہیں، وہ چاروں نبی اولاد ابراہیم سے ہیں۔ داؤد علیہ السلام پر زبور اتری، یہ اولاد ابراہیم سے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام پر تورات اتری، یہ اولاد ابراہیم سے ہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام پر انجیل اتری ہے۔ عیسیٰ کے والد کوئی نہیں، والدہ ہیں بی بی مریم۔ بی بی مریم بھی اولاد ابراہیم سے ہیں۔ ہمارے آقا کریم پر قرآن اترا ہے، حضور بھی اولاد ابراہیم سے ہیں۔ تو جس کے 4 بیٹے صاحب کتاب نبی ہوں، باپ کا مقام کتنا اعلیٰ ہوگا۔ اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو 40,000 بیٹے نبی عطا کیے، اور اس سے بڑھ کے کیا مقام ملے کہ سب سے عزتوں عظمتوں والا نبی دنیا میں آیا ہے، اولاد ابراہیم سے ہی دنیا میں آیا۔ ابراہیم علیہ السلام کے اپنے 2 بیٹے تھے۔ کتنے بیٹے ہیں؟ اسحاق علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام۔ دونوں بھائی ہیں، دونوں اللہ کے نبی ہیں۔ بڑی خاص آپ کی توجہ کا طالب ہوں، 2 بھائی ہیں اور دونوں اللہ کے نبی ہیں، اور آگے ان کی اولاد میں بھی نبوت چلی ہے، اولاد بھی نبی بنی ہے۔ پر ذرا فرق دیکھیں، اسحاق علیہ السلام کی اولاد میں کم و بیش 40,000 نبی آئے ہیں، اور اسماعیل کی اولاد میں صرف 1 نبی آیا ہے، ہمارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اسحاق علیہ السلام کی اولاد میں کم و بیش 40,000 نبی، جناب اسماعیل کی اولاد میں صرف 1 نبی۔ آپ توجہ تو کریں، یہ کون سی ونڈ ہے، یہ کیا عطا ہے؟ پروردگار ہمیں تیری ونڈ کی سمجھ نہیں آئی، تیری عطا کی سمجھ نہیں آئی۔ ایک بھائی کو تو نے کم و بیش 40,000 نبی بیٹے عطا کیے، اور ایک بھائی کو صرف 1 ہی نبی عطا کیا ہے۔ جواب آتا ہے یہ تو تمہیں بتانا چاہتا ہوں، اسحاق کی اولاد میں 40,000 نبی آئیں گے، اور اسماعیل کی اولاد میں آئے گا تو 1 نبی، پر سارے نبیوں کا تاجدار بن کے دنیا میں جلوہ فراز ہے۔ اسحاق کی اولاد میں 40,000 نبی آئیں گے، اور اسماعیلی گلشن میں 1 ہی نبوت کا پھول کھلے گا، پر سارے نبیوں کا تاجدار بن کے دنیا میں آئے گا۔ سب سے اولا و اعلیٰ، سب سے بالا و والا، خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، اور رسولوں سے اعلیٰ۔ ابراہیم علیہ السلام کے 2 بیٹے نبی، آگے بھی نبوت چلی ہے، پر اسحاق کی اولاد میں 40,000 نبی، جناب اسماعیل کی اولاد میں 1 نبی ہے، پر سارے نبیوں کا سردار بن کے دنیا میں آیا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کی جو ولادت ہے، نمرود کے جو نجومی تھے انہوں نے بتا دیا تھا تیری بادشاہت کا دشمن پیدا ہونے والا ہے۔ نمرود نے اعلان کر دیا بچہ پیدا ہو تو مار دیا جائے۔ ابراہیم علیہ السلام کی جو ولادت ہوئی ہے ایک غار میں ہوئی ہے۔ کہاں ہوئی ہے؟ ایک غار میں ولادت ہوئی ہے ابراہیم علیہ السلام کی۔ کچھ عرصہ کچھ سال اس غار میں رہے ہیں، اور پھر آپ کو شہر ار میں لایا گیا۔ ابراہیم علیہ السلام کے والد کا نام ہے حضرت سیدنا تارخ علیہ السلام، جناب تارخ۔ کیا نام ہے جناب تارخ؟ قرآن مجید میں ایک نام آیا ہے آزر، یہاں بعض لوگوں نے ٹھوکر کھائی ہے، انہوں نے آزر کو آپ کا باپ مان لی ہے، حالانکہ آزر آپ کا باپ نہیں تھا، آزر آپ کا چچا تھا۔ آزر باپ نہیں تھا بلکہ آزر چچا تھا، کیونکہ قرآن مجید میں آزر کے ساتھ اب کا لفظ آیا ہے، اور عربی زبان میں اب کہتے ہیں باپ کو۔ ہم بھی یہاں ایک لفظ بولتے ہیں ابو جی یا ابا جی، یہ اب سے نکلے، اس کا معنی کیا ہے؟ باپ۔ تو چونکہ اب کا لفظ آیا ہے تو لوگوں نے کہا جی آزر آپ کا باپ تھا، حالانکہ وہ آپ کا باپ نہیں تھا بلکہ آپ کا چچا تھا۔ اگر توجہ کریں تو میں آپ کو ایک باریک بات کرنے لگا ہوں، انشاءاللہ آپ کا عقیدہ اس موضوع پر کوئی خراب نہیں کر سکے گا، سارا مضمون آپ کے دل میں اتر جائے گا۔ عربی زبان بڑی فصاحت والی زبان ہے۔ عربی زبان میں جو حقیقی والد ہو نا، حقیقی باپ ہو، جسمانی باپ جس کے سلب سے ہم دنیا میں آئے ہیں، اسے والد کہا جاتا ہے۔
کیا کہا جاتا ہے؟ والد، والدہ، میلاد، مولد، ولدتا، یہ سب ایک ہی مادہ ہے۔ والد جس کے وجود سے ہماری ولادت ہوئی ہے۔ اور اب کا جو لفظ ہے وہ باپ کے لیے بھی بولا جاتا ہے، چچا کے لیے بھی بولا جاتا ہے، تایا کے لیے بھی بولا جاتا ہے، دادا کے لیے بھی بولا جاتا ہے، پردادا کے لیے بھی بولا جاتا ہے۔ یہ تھوڑا سا فرق ہے، یہ فرق سمجھ آ جائے تو پھر عقیدہ سمجھ آ جاتا ہے۔ چونکہ انہوں نے کہا آزر آپ کا باپ تھا اور آزر بت بنا کر بیچتا تھا، بت فروش تھا، مشرک تھا، اور ہمارا عقیدہ امام الانبیاء کے شجرہ میں کوئی مشرک نہیں تھا۔ اگر آزر کو آپ کا باپ مانا جائے تو پھر توہین محمدی ہو رہی ہے، معاذ اللہ حضور کی بے ادبی ہو رہی ہے۔ توجہ کا طالب ہوں۔ اب کسے کہتے ہیں؟ چچا کو بھی کہتے ہیں، باپ کو بھی کہتے ہیں، چچا کو بھی کہتے ہیں، تایا کو بھی، دادا کو بھی، پردادا کو بھی۔ مثلا اب کی جمع ہے آبا، اور ہم ایک لفظ بولتے ہیں آبا و اجداد، بولتے ہیں نا؟ تو آبا و اجداد میں صرف باپ آتا ہے یا بڑے آ جاتے ہیں سارے؟ جی اکثر لوگ کہتے ہیں جی میرا آبائی علاقہ کشمیر ہے، میرا آبائی علاقہ سرگود ہے۔ یہ آبا کا معنی کیا ہے؟ یعنی جہاں میرے باپ دادا پردادا رہتے رہے۔ اب اس پر قرآن مجید کی آیت سنیں۔ یعقوب علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں، اللہ نے 12 بیٹے عطا کیے۔ یعقوب علیہ السلام نے بیٹوں سے فرمایا میرے بعد کس کی عبادت کرو گے؟ تو بیٹوں نے کہا نحن الہک و الہ آبائک، ہم آپ کے رب کی عبادت کریں گے اور جس کی عبادت آپ کے آبا و اجداد دادا پردادا بڑے کرتے رہے ہم اس کی عبادت کریں گے۔ اسے پتہ چلا اب کا معنی ہے باپ بھی ہے، چچا بھی ہے، تایا بھی ہے، دادا بھی ہے اور پردادا بھی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کا جو چچا تھا نا آزر، وہ آپ کا چچا تھا، اس لیے قرآن میں آپ کا لفظ آیا۔ اور جہاں تک ابراہیم علیہ السلام کے والد کی بات ہے، ہمارے آقا کریم کے بارے میں اللہ فرماتا ہے وَتَقَلُّبُكَ فِي السَّاجِدِينَ، یہ قرآن مجید کی آیت ہے۔ وَتَقَلُّبُكَ فِي السَّاجِدِينَ، محبوب ہم آپ کا سجدے کرنے والوں میں پھرنا دیکھ رہے ہیں۔ کن میں پھرنا دیکھ رہے ہیں؟ سجدے کرنے والوں میں آپ کا پھرنا دیکھ رہے ہیں۔ وَتَقَلُّبَكَ، آپ کا پھرنا سجدہ کرنے والوں میں۔ تمام مفسرین نے لکھا ہے، امام فخر الدین رازی فرماتے ہیں اس سے مراد حضور کے آبا و اجداد ہیں، جناب آدم سے سیدنا عبداللہ تک، بی بی حوا سے سیدہ آمینہ تک، جتنے جسموں میں حضور کا نور رہا ہے اللہ سارے وجودوں کا ذکر کر کے بتا رہا ہے جس جس وجود میں نور محمدی رہا ہے وہ سارے مومن ہیں، مواحد ہیں، سارے ہی پاک ہیں اور سارے ہی جنتی ہیں۔ حضور کے آبا و اجداد سارے مومن ہیں اور سارے ہی جنتی ہیں، سارے ہی جنتی ہیں۔ تو جو سجدہ کرنے والے ہیں وہ مشرک تو نہیں ہو سکتے۔ اور آزر بت بنا کر بیچتا تھا، آزر بت بناتا تھا اور منڈی میں لا کر بت بیچتا تھا۔ آپ حیران ہو جائیں گے، ہندوستان جائیں نا، میں چونکہ ایک دفعہ ہو کے بھی آیا ہوں، اب انڈیا جا کر دیکھیں وہاں بتوں کی منڈیاں لگتی ہیں، بڑی بڑی شاندار دکانیں، منڈیاں لگتی ہیں وہاں پر۔ یہاں کیا بکتے ہیں جی؟ یہاں خدا بکتے ہیں۔ آج کل آپ نے دیکھا ہوگا مویشی منڈیاں لگی ہوئی ہیں، لوگوں نے جانور خریدنے ہیں قربانی کے لیے تو منڈیاں لگی ہوئی ہیں، وہاں پر خداؤں کی منڈیاں لگتی ہیں۔ یہ 200 والا ہے، یہ 500 والا ہے، تھوک کا ریٹ اور ہے اور دوسرا ریٹ اور ہے، پرچون کا ریٹ اور ہے۔ اچھا اگر وہ سرخ پھولوں والی مالا بھی بنائیں گے نا ڈیزائن میں تو ریٹ اور ہو جائے گا۔ سادہ جو ہے بت ہے اس کا ریٹ اور ہے، رنگ برنگی کا ریٹ اور ہے۔ وہاں پر معاذ اللہ وہ اپنے بھگوانوں کی منڈیاں لگاتے ہیں، تو منڈیاں لگتی ہیں وہاں پر۔ آزر بھی بت لا کر بیچتا تھا، جب بت بنا لیتا تھا نا تو جناب ابراہیم سے کہتا تھا ابراہیم میرے بھتیجے چلو میرے ساتھ یہ بت لے کر منڈی میں آؤ۔ تو پتہ ابراہیم کیا کرتے تھے؟ ابھی نبوت کا اعلان نہیں کیا، دیکھیں نبی کتنا معصوم ہوتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام بتوں کے گلوں میں رسیاں ڈالتے اور انہیں گھسیٹ کر لے کر آتے، گلیوں میں گھسیٹتے تھے۔ کبھی کسی دیوار کی ٹھوکر لگ رہی ہے، حتیٰ کہ تفاسیر میں آتا ہے کہ نالیاں تھیں نا، جو نالیاں ان میں گراتے تھے اور آواز دیتے تھے لوگوں یہ تمہارے جھوٹے خدا آ رہے ہیں، یہ خود نہیں چل سکتے، میرے گھسیٹے جانے کے محتاج ہیں، نہ نفع دے سکتے نہ نقصان دے سکتے ہیں، جو اپنے لیے کچھ نہیں کر سکتے وہ تمہارے لیے کیا کر سکتے ہیں۔ اور پھر جب بتوں کو لے کر آتے تو پھر آزر بت چونکہ بیچتا تھا، آپ بتوں کی مخالفت کرتے تھے۔ معروف ترین واقعہ قرآن مجید کا، ابراہیم علیہ السلام نے لوگوں کو منع کیا، توحید کی دعوت دی، لوگ نہیں مانتے تھے۔
ایک دن سارے شہر والے شہر سے باہر کسی میلے میں چلے گئے ابراہیم علیہ السلام بت خانے میں آئے، کلاڑا اٹھا رکھا تھا، سارے بت توڑ دیے ہیں، بت شکن تھے، سارے بت توڑ دیے ہیں، اور جو کلاڑا تھا نا وہ بڑے بت کے کاندھے پہ لٹکا دیے، جو سب سے قداور بڑا بت تھا نا اس کے کاندھے پہ لٹکا دیے، خود چلے گئے۔ شام کو میلہ دیکھ کر قوم واپس آئی، انہوں نے آ کر دیکھا یہاں تو تباہی پھری ہوئی ہے، ہمارے سارے خدائی مار دیے گئے ہیں۔ تو کسی نے کہا لگتا ہے یہ آزر کے بھتیجے تاروخ کے بیٹے ابراہیم کا کام ہے، کیونکہ وہ ہمارے بتوں کی مخالفت کرتا ہے، یہ لگتا ہے اس کا کام ہے۔ جناب ابراہیم علیہ السلام کو بلایا گیا، انہوں نے کہا جی آپ نے بت توڑے ہیں، آپ نے یہ نہیں فرمایا میں نے نہیں توڑے، آپ نے فرمایا وہ مجھے لگتا ہے کہ جو تمہارا بڑا بت ہے نا جسے تم بڑا خدا مانتے ہو، اس کی کسی بات پر چھوٹے بتوں سے لڑائی ہو گئی تھی، اس نے باقی سب کو توڑ دیا اور خود سلامت کھڑا ہوا ہے، میں توڑتا تو میں سارے توڑ دیتا، لگتا ہے اس کی کسی بات پر ان سے مخالفت ہوئی ہے، تمہارے جانے کے بعد پیچھے سے لڑائی ہو گئی ہے، یہ بڑا تھا اس نے سارے چھوٹے مار دیے ہیں۔ انہوں نے کہا عقل سے کام لو، یہ تو اپنی جگہ سے ہل نہیں سکتا، یہ کیسے بت توڑ سکتا ہے؟ فرمایا یہی تو میں تمہیں سمجھانا چاہ رہا ہوں، جو حرکت بھی نہیں کر سکتا وہ تمہاری کیا مدد کرے گا، جو اپنے آپ کی حفاظت نہیں کر سکے وہ تمہیں کیا بچائیں گے۔ بہرحال بالتفصیل واقعہ ہے، پھر آپ کو پکڑ لیا گیا، نمرود کے پاس لے کر گئے، نمرود بھی سجدے کرواتا تھا، جھوٹا خدا بنا ہوا تھا۔ پھر وہ ایک بڑا معروف مناظرہ ہے، وقت نہیں نا میرے پاس کہ میں وہ مناظرہ آپ کے سامنے بیان کروں۔ جب وہ علم کے میدان میں ہار گیا، دلائل کے میدان میں ہار گیا تو طاقت کا نشہ ہوتا ہے، اس نے کہا ابراہیم کو آگ میں جلایا جائے گا، آگ میں ڈالا جائے گا۔ پھر آگ کا بہت بڑا الاؤ جلایا گیا، ابراہیم علیہ السلام کو منجنیق میں ڈالا گیا، چیخے میں رکھا گیا، 200 آدمیوں نے مل کے وہ چیخا کھینچا ہے۔ جب انہوں نے چیخا چھوڑا، آپ کی توجہ کا طالب ہوں، 40,000 نبیوں کا ہونے والا باپ ہوا میں اڑتا ہوا آگ میں جا رہا ہے کہ جبریل آ گئے، روح الامین آ گئے، اور آ کر کہا ابراہیم بتائیں آج کیا خدمت کروں، آج کیا مدد کروں؟ فرمایا جبریل آج تیری کسی مدد کی ضرورت نہیں۔ جبریل کہتا ہے مجھ سے مدد نہیں مانگتے تو اللہ سے دعا مانگ لیں، اللہ سے دعا مانگ لیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا آج میں اللہ سے بھی دعا نہیں مانگوں گا، میرے لیے اتنا ہی کافی ہے، رب جانتا ہے میرا خلیل آگ میں جا رہا ہے، میرے لیے اتنا کافی ہے، اللہ جانتا ہے میرا نبی آگ میں جا رہا ہے۔ یہاں 2 قول ہیں، میں دونوں سنا دیتا ہوں۔ بعض مفسرین نے لکھا کہ ابراہیم علیہ السلام کا توکل بڑا اعلیٰ تھا، مشکل وقت میں بھی آپ نے دعا نہیں مانگی، توکل بڑا اعلیٰ تھا۔ پر بعض علماء نے لکھا ہے 40,000 نبیوں کا ہونے والا باپ آگ میں جا رہا ہے، نہ جبریل کی مدد لی، نہ اللہ سے دعا مانگی۔ وجہ یہ تھی ابراہیم جانتے تھے ابھی میرا نکاح نہیں ہوا، ابھی میرے گھر بیٹا اسماعیل پیدا نہیں ہوا، ابھی نور مصطفیٰ میرے وجود کے اندر ہے، اور میں نور محمدی کو ساتھ لے کے آگ میں جا رہا ہوں، آگ کی کیا جرت ہے میرے وجود کا کوئی بال بھی جلا سکے۔ بعض دوستوں نے محبت سے سبحان اللہ کہا، بعض سوچ میں پڑ گئے کہ تم نے بات بنا لی ہوگی، یہ تم نے بات بنا لی ہوگی کہ ابراہیم علیہ السلام نے سوچا ہوگا ابھی میرا نکاح نہیں ہوا، ابھی میرا بیٹا پیدا نہیں ہوا، ابھی نور میرے وجود میں ہے، یہ تم نے قیاس آرائی سے کام لیا ہے۔ تو چلیں اس پر میں آپ کو بخاری کی حدیث سنا دیتا ہوں۔ کون سی کتاب ہے؟ بخاری شریف۔ امام الانبیاء کے چچا ہیں جناب عباس بن عبد المطلب، حضور کے چچا عباس جناب عبداللہ بن عباس کے والد حضور کی بارگاہ میں آئے اور نعت لے کر آئے ہیں، نعت لے کر حضور کی بارگاہ میں آئے۔ اس کا ایک شعر میرے موضوع کے متعلق ہے۔ عباس بن عبد المطلب حضور کے چچا عرض کرتے ہیں ورت فی النار مختصما فی صلبہ انت کیف یا تارکو، عرض کیا یا رسول اللہ ابراہیم کے وجود میں آپ کا نور تھا، فی صلبہ انت ابراہیم کے صلب میں آپ کا نور تھا، اور جس وجود میں آپ کا نور ہو آگ اسے جلا سکتی، جس وجود میں آپ کا نور ہو آگ اسے کیا اثر کر سکتی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام آگ کی طرف جا رہے ہیں، اللہ فرما رہا ہے قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم، اے آگ خبردار ٹھنڈی اور پرسکون ہو جا، کیوں؟ میرا ابراہیم عشق کے سارے امتحان پاس کر کے آ رہا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام
ایک لقب کی میں نے تشریح کی، آپ کو جد الانبیاء کہا جاتا ہے، دوسرا آپ کو خلیل اللہ کہا جاتا ہے۔ خلیل کا معنی دوست لیا جاتا ہے، تو وہ دوست ہے جو تنہائی میں بھی دوست کو یاد رکھتا ہے۔ خلیل وہ ہے جو تنہائی میں بھی دوست کو یاد رکھتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں قرآن کہتا ہے وہ اللہ کی یاد میں آہیں بھرنے والے تھے۔ آہیں سمجھتے ہیں؟ آہیں بھرنا، بندہ کسی کو یاد کر کے آہیں بھرتا ہے، یعنی بے چین رہتا ہے۔ ابراہیم اللہ کی یاد میں بے چین رہنے والے تھے، آہیں بھرنے والے تھے۔ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے ظاہری دولت سے بھی بڑا نواز رکھا تھا۔ شہر ار میں آ کے ریوڑ تھے، جانوروں کے ریوڑ تھے، مال ڈنگر بڑا تھا، بلکہ تفاسیر میں آتا ہے کہ بندہ اونچی جگہ پہ کھڑا ہو اور جہاں تک اس کی حد نگاہ ہے، جہاں تک اس کی نگاہ دیکھتی ہے وہاں تک ابراہیم علیہ السلام کا ریوڑ ہی نظر آتا تھا، جانور نظر آتے تھے۔ تو ایک دن فرشتوں نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا، پروردگار تیرا ابراہیم بڑا مال ریوڑ ہے اس کے پاس، کہیں یہ مال یا ریوڑ یا مال ڈنگر یا دنیا کی محبت غالب تو نہیں آ جائے گی؟ اللہ نے فرمایا نہیں، ابراہیم کو میں نے جتنا بھی نواز رکھا ہے، ابراہیم کا دل ہر وقت میری یاد میں مستغرق رہتا ہے۔ اب فرشتے آئے ہیں ابراہیم علیہ السلام کا امتحان لینے کے لیے۔ کیا لینے کے لیے؟ امتحان لینے آئے ہیں، فرشتے آئے ہیں، اور آئے انسانی شکل میں۔ یاد رکھیں فرشتہ انسانی شکل میں آ سکتا ہے۔ بی بی مریم کے پاس جبرائیل انسانی شکل میں آئے تھے دم کرنے کے لیے۔ اس کے علاوہ جناب لوط کے پاس بھی فرشتے انسانی شکل میں۔ تو فرشتے آئے انسانی شکل میں، ایک ٹیلے کے قریب کھڑے ہو گئے۔ ابراہیم علیہ السلام ریوڑ لے کے آ رہے ہیں، فرشتوں نے دیکھنا ابراہیم قریب آیا ہے، تو مل کے فرشتوں نے اونچی آواز سے اللہ کی تسبیح پڑھنا شروع کی۔ کیا پڑھنا شروع کی؟ اللہ کی سبحان ذی الملک والملکوت۔ یہ جو تسبیح تراویح ہم ہر 4 تراویح کے بعد پڑھتے ہیں اہل سنت، یہ تسبیح پڑھنا شروع کی۔ سبحان ذی الملک والملکوت، سبحان ذی العزت والعظمت والہیبت والقدرت والکبریاء والجبروت، یہ تسبیح انہوں نے پڑھی الی آخرہ، تمام تسبیح پڑھی۔ ابراہیم علیہ السلام نے جب سنا نا کہ چند لوگ مل کر اللہ کی تسبیح پڑھ رہے ہیں، دوڑ کر تشریف لائے اور کہا مسافر تم کون ہو؟ انہوں نے کہا جی ہم مسافر ہیں، یہاں کھڑے ہیں۔ کہا بھی تم نے میرے رب کا نام لیا ہے اور میرا دل کرتا ہے ایک دفعہ پھر میرے رب کا نام لیا جائے، ذرا دوبارہ وہ تسبیح پڑھ کے سنا ہو۔ فرشتوں نے کہا پہلے ہم نے پڑھی تھی اپنی مرضی پر، اب آپ کہہ رہے ہیں، اب آپ کچھ دیں گے تو ہم تسبیح پڑھیں گے۔ جناب ابراہیم نے فرمایا میرا جو ریوڑ ہے نا مال ڈنگر کا، آدھا ریوڑ تمہارا ہو گیا، تم میرے رب کی تسبیح پڑھو۔ فرشتوں نے 2 بار تسبیح پڑھی۔ ابراہیم علیہ السلام کو اور مزہ آیا، فرمایا پھر یہ تسبیح پڑھو۔ انہوں نے کہا اب کیا دیں گے؟ کہا باقی آدھا مال بھی تمہارا ہو گیا، بس میرے رب کا نام بلند کرو۔ آدھا مال باقی یہ بھی تمہارا ہو گیا، بس میرے رب کی تسبیح پڑھو۔ فرشتوں نے 6 بار یعنی تیسری بار تسبیح پڑھی۔ ابراہیم علیہ السلام کو اور مزہ آیا، فرمایا اور تسبیح پڑھو۔ انہوں نے کہا اب کیا دو گے؟ ابراہیم علیہ السلام کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، فرمایا میں دیکھ رہا ہوں تمہارے وجود بڑے نازک ہیں اور مال ڈنگر سنبھالنا بڑا مشکل ہے، جانوروں میں بکری پالنا سب سے مشکل کام ہوتا ہے، سب سے مشکل ہے بکری پالنا۔ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا تمہارے وجود بڑے نازک ہیں، تم نازک اندام وجود رکھتے ہو اور یہ جانور سنبھالنا بڑا مشکل کام ہے، تمہیں جانوروں کو سنبھالنے کے لیے کسی چرواہے کی ضرورت ہوگی، کسی نوکر کی ضرورت ہوگی، تم مجھے اپنے پاس رکھ لو، بس تم مجھے میرے رب کی تسبیح سناتے رہنا، میں تمہاری بکریاں سنبھالتا رہوں گا، تم مجھے میرے رب کا نام سناتے رہنا، میں تمہاری بکریاں سنبھالتا رہوں گا۔ فرشتے مسکرا کر کہتے ہیں ہم انسان نہیں، ہم اللہ کے فرشتے ہیں۔ ابراہیم اس امتحان میں بھی کامیاب ہو گئے ہیں، یہ مال بھی آپ کا ہے، یہ سب کچھ آپ کا ہے، آپ اس امتحان میں بھی کامیاب ہو گئے ہیں۔ قرآن مجید کی جو آیت میں نے خطبہ کے دوران تلاوت کی، اللہ فرماتا ہے وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ ابراہیم، اور کتاب میں سے ابراہیم کا ذکر کرو، إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا، بے شک ابراہیم سچا بھی ہے اور نبی بھی ہے۔ ابراہیم سچا بھی ہے اور جیسا میں نے پہلے عرض کیا کہ ان دنوں کی یاد تازہ ہوتی ہے، ان دنوں کا تعلق ہے گلشن ابراہیمی کے ساتھ۔ ذی الحج کا عشرہ شروع ہو چکا ہے،
اور انتہائی خوشگوار حیرت ہوگی اور روح بھی سرشار ہو جائے گی یہ بات سن کے کہ اس دفعہ جو حج آ رہا ہے وہ حج اکبر آ رہا ہے۔ اگلا جمعہ انشاءاللہ ہم حج کے حوالے سے گفتگو سنیں گے، کیونکہ وہاں 9 ذی الحج ہوگی اور یہاں 8 ذی الحج ہوگی اگلا جو جمعہ ہے، اور 9 ذی الحج خطبہ حج پڑھا جاتا ہے، اور وقت بھی یہی ہے، یہ جو وقت ہم گزار رہے ہیں نا، اس وقت وہاں حاجی جمع ہوں گے اگلا جمعہ، اور منا سے قافلے پھر رواں دواں ہوں گے عرفات سے منا سے مزدلفہ کی طرف۔ تو انشاءاللہ ہم لوگ تو وہاں نہیں جا سکے، تو انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ ان برکتوں میں ان یادوں میں اپنے آپ کو بھی شامل کر لیں۔ تو اگلا جمعہ انشاءاللہ ہم حج کے حوالے سے جو ہے وہ گفتگو سنیں گے۔ آخر میں ابراہیم علیہ السلام کے حوالے سے یہ بات بیان کرنا بھی ضروری سمجھتا ہوں کہ ان دنوں میں کتنے امور ہیں جو گلشن ابراہیمی کی یاد تازہ کرتے ہیں، جناب ابراہیم کے گھرانے کی یاد تازہ کرتے ہیں۔ مثلا حاجی جو وہاں حجاج جمع ہو رہے ہیں حجاز میں، وہ 2 چادریں پہن کر ہی حج ادا کریں گے، ایسا ہی ہے نا؟ چاہے وہ طواف ہے، چاہے صحیح ہے، چاہے منا ہے اور عرفات ہے، 2 چادریں پہنیں گے۔ یہ 2 چادریں پہننا کس کی سنت ہے؟ ابراہیم علیہ السلام نے جب بیت اللہ کو تعمیر کیا تھا تو 2 چادریں پہن رکھی تھیں، آج ہم اس ادا کو ادا کر رہے ہیں۔ حج کیا ہے؟ ابراہیم کی ادا کو ادا کرنے کا نام حج ہے۔ پھر آپ جانتے ہیں کہ وہاں رمی کی جاتی ہے، شیطانوں کو پتھر مارے جاتے ہیں۔ تو کیوں مارے جاتے ہیں؟ ابراہیم علیہ السلام نے منا کے مقام پر 3 مقام تھے جہاں آپ نے شیطان کو پتھر مارے تھے کہ ورگرا رہا تھا کہ اسماعیل کو ذبح نہ کرو اللہ کے راستے میں۔ آج تو کوئی شیطان کسی کو وہاں نہ گمراہ کرتا ہے، نہ کوئی اپنے بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے منا میں لے کے جاتا ہے۔ یہ عمل کیوں کر رہے ہیں؟ ابراہیم کی ادا کو ادا کر رہے ہیں۔ پھر آپ جانتے ہیں وہاں صفا مروہ کی سعی کی جاتی ہے، یہ کس نے کی تھی؟ آج سے ہزاروں سال پہلے بی بی ہاجرہ دوڑی تھی، آج لاکھوں حاجی وہاں دوڑے، کس لیے؟ یہاں ایک ماں دوڑتی رہی ہے، ایک عورت دوڑتی رہی ہے، ایک ماں دوڑتی رہی ہے، کس لیے؟ بیٹا اسماعیل ہے اور پیاسا ہے، ایڑیاں رگڑ رہا ہے پیاس میں، اور والدہ جانتی ہے یہاں پانی کوئی نہیں، بے آب و گیا وادی ہے، پر کبھی ایک پہاڑ پر کبھی دوسرے پر کیوں بار بار دوڑ رہی ہیں؟ 7 چکر کیوں لگائے ہیں؟ کہیں سے کوئی قافلہ نظر آ جائے، کہیں سے پانی کے آثار مل جائیں۔ آج کسی کا شیرخوار بچہ وہاں رو نہیں رہا، بلکہ وہاں تو ایئر کنڈیشن لگے ہوئے ہیں، اے سی چل رہے ہیں، اور وہاں جگہ جگہ ٹھنڈے آب زمزم کے کولر لگے ہوئے ہیں اور لوگوں کو پانی پلایا جاتا ہے۔ آج وہاں بڑے بڑے علماء دوڑیں گے، اولیاء دوڑیں گے، وہاں بڑے بڑے فصحاء دوڑیں گے، بڑے بڑے شیخ الحدیث، شیخ القرآن، بڑے بڑے ایمان والے دوڑیں گے، کس لیے؟ ابراہیم کے گھرانے کی یاد کو تازہ کیا جا رہا ہے۔ آج کسی کا بیٹا وہاں نہیں رو رہا، آج اللہ ہمیں وہاں کیوں دوڑا رہا ہے؟ بی بی ہاجرہ کی یاد تازہ ہو رہی ہے۔ اور پھر ہم جو وہاں موجود نہیں نا، اپنے علاقوں میں ہم ابراہیم علیہ السلام کی یاد کو تازہ کریں گے قربانی کی شکل میں۔ آج کسی باپ کو خواب نہیں آیا کہ بیٹا ذبح کرو؟ اگر کوئی باپ خواب دیکھے اللہ کا حکم ہے میں بیٹا ذبح کر رہا ہوں، تو کیا خیال ہے بیٹا ذبح کرے گا؟ اس لیے کہ ہمارا خواب شیطانی بھی ہو سکتا ہے، نبی کا خواب بھی اللہ کی وحی ہوتا ہے۔ تو آج ہم جو قربانی کریں گے اپنے علاقوں میں، ہم کس کی یاد تازہ کریں گے؟ ابراہیم علیہ السلام کی یاد۔ تو عشرہ ذی الحج میں ہم ابراہیم علیہ السلام کے گھرانے کی یاد کو تازہ کرتے ہیں۔ انشاءاللہ قربانی کے حوالے سے، قربانی اسماعیل کے حوالے سے تو انشاءاللہ عید کے موقع پر گفتگو ہوگی۔ آئندہ جمعہ ہم حج کے حوالے سے گفتگو سماعت کریں گے۔ دعا کریں اس سال جو حاجی حج کرنے کے لیے وہاں پر گئے ہیں، اللہ ان کا حج اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، عالم اسلام کے لیے اس حج کو بہت ساری خیرات و برکات کا ذریعہ بنائے، اور جو پاکستان کے حجاج گئے ہیں ان کی دعاؤں کا صدقہ اللہ پاکستان کو اس مشکل وقت سے نکال دے۔ ان مشکلات سے اللہ تعالیٰ اس ملک کے پاکستان کو آزادی عطا فرمائے، ان مشکلات سے آزاد فرمائے، آمین ثم آمین، وما علینا الا البلاغ المبین۔